میں بیسیکلی انصاف ڈاکٹر فورن سے وابستہ ہوں، جو کہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے۔ ایک نوجوان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، وہ بہادری کو پسند کرتا ہے۔ تو عمران خان کے اندر 3-4 چیزیں ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایک نڈر انسان۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جب سوچ لیتا ہے کہ میں نے ایک چیز کرنی ہے، اور وہ ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے عمران خان ایک بڑی سوچ کے ساتھ ہمیشہ مستقبل مزاج ہے، اور وہ کبھی بھی اپنا جو ایک بات کہتا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند آئی ہیں، جس کی وجہ سے میں خان صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں عزیز اللہ خان نیازی صاحب، ڈاکٹر ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، دوستی نہیں ہوتی۔ دوستی ایک ساتھ رہنے سے نہیں ہوتی بلکہ دل ملنے سے ہوتی ہے، اور کچھ لوگ راہ چلتے دوست بن جاتے ہیں، شناسہ بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیز اللہ خان نیازی صاحب سے ہماری دوستی ہوئی ہے، نئی دوستی ہوئی ہے۔ میرا جرنلزم سے تعلق ہے، یہ میڈیکل پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستی کی بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے سیاسی خیالات ایک جیسے ہیں۔ میں بھی عمران خان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب تو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اس دوستی کو ہم مزید آگے لے جائیں، اور گپ شپ کے نام پہ یوٹیوب چینل پر، فیس بک چینل پر ایک پروگرام شروع کریں۔ ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار، یا 3 ہفتے میں ایک بار، یا 1 مہینے میں ایک بار۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے، اور ان کا اس حوالے سے کیا پروگرام ہے کہ ہم کس پر ہم بات کیا کریں، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں اور یہ ڈاکٹر ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ فضل صاحب آپ کا۔ جی، جیسے کہ سر نے کہا کہ ہماری بس کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی، اور ود ان سیکنڈ، ود ان مومنٹس ہماری جو ہے وہ ملاقات ہوتی، دوستی ہو گئی۔ تو جیسے انہوں نے بتایا کہ دوستی کی بیسیکلی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو تھی کہ ہم سیاسی جو ہے ہمارے خیالات وہ ملتے جلتے تھے، ہم ایک ایسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں جس کے پیچھے اس وقت پوری قوم کھڑی ہے۔ اور دوسرا ہماری دوستی کی مین وجہ تھی کتابوں کی وجہ سے۔ ان کو بھی بکس پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اور مجھے بھی اس لحاظ سے بڑا جو ہے وہ بڑا شوق ہے کہ میں بکس پڑھتا ہوں۔ دوستی کیا ہے؟ بیسیکلی دوستی جو ہے وہ خیالات کا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اس خوشی کو دوبالا کر دیتا ہے، اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو وہ آپ کے سے پہلے آپ کی اس پریشانی کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آپ کے خیالات کا محافظ ہوتا ہے۔ کوئی بات جب آپ سے شیئر کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آپ کے جب آپ مصیبت میں ہوتے ہو تو فوراً آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا جو ہے وہ محافظ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہماری دوستی بھی ایسے شروع ہوئی، اور ہم نے سمجھا کہ ہمارے خیالات بہت ملتے جلتے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت وسیع سوچتے ہیں، اور میرا بھی تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے، تو میں بھی بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتا ہوں۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم جو گپ شپ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس گپ شپ کو ہم ایک پروگرام کی صورت اختیار کریں، اور لوگوں کے لیے جو ہے یہ مفید ثابت ہو۔ ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ مسائل تعلیم سے متعلق بھی ہیں، صحت سے متعلق بھی ہیں، کچھ سماجی ایشوز بھی ہیں، اور پھر سیاست میں بھی لوگوں کے جو ہے وہ خیالات ہیں جن کو ہم زبان دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے اب انشاءاللہ ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم دونوں مل کے جو ہے گپ شپ کے نام سے ایک پروگرام کریں گے، جس کے اوپر ہم عوام کے دل کی بات کریں گے۔ جو عوام سوچتی ہے ہم اسی سوچ کو جو ہے وہ الفاظ دیں گے، اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ تو ہماری یہ دوستی انشاءاللہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ بہرحال فضل صاحب نے آج اس دوستی کو مزید مضبوط بنایا ہے، اور چونکہ کتابوں سے ان کو بھی پیار ہے اور مجھے بھی پیار ہے، تو انہوں نے مجھے ایک بایوگرافی جو ہے وہ تحفے میں دی ہے، جو کہ پاکستانی پولیس آفیسر کی ہے۔ بایوگرافی ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟
بیسیکلی بایوگرافی جب آپ پڑھتے ہیں تو جس بندے کی بایوگرافی لکھی ہوتی ہے اس بایوگرافی اس کی لکھی جاتی ہے جو اپنی زندگی کا کامیاب انسان ہوتا ہے. اور آپ جب پڑھتے ہیں میرے جیسا یہ ایک عام بندہ جب بایوگرافی پڑھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ کامیاب انسان بندہ تبھی بنتا ہے جب وہ مشکلات کو فیس کرتا ہے, جب ان کا سامنا کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو پھر وہ کامیاب بنتا ہے. تو اس لیے بایوگرافیز پڑھنی چاہیے, اور ہمارے سامنے سب سے بڑی جو بایوگرافی ہے ٹاپ پریورٹی پہ ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ حیات صحابہ بھی ہے. اس کے علاوہ آج کے دور کے بڑے بڑے جو ہیں وہ اسکالرز ہیں, بڑے کامیاب انسان ہیں. ایلون مسک ہو گیا, اسٹیو جابز ہو گیا, مارک زکربرگ ہو گیا. اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہم تو سیاسی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ عمران خان جو ہے وہ ایک پاکستانی سیاست کا ایک آل راؤنڈر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے, پہلے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ عمران خان کی کوئی ایک خوبی بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ اپنا آبائی علاقے کے بارے میں بتا دیں. جی, میرا تعلق میاں والی سے ہے اور میری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ میاں والی سے ہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے میڈیکل کی ایجوکیشن کے لیے سرگودا کا رخ کیا. پھر وہاں سے اپنے سارے ہاؤس جاب کمپلیٹ کر کے پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے ٹریننگ کے لیے لاہور آیا. اور میں فی الحال میں ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, لیکن میرا جو اصل ہے میں کارڈک سرجری کی ٹریننگ کر رہا ہوں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے. باقی عمران خان کو میں کیوں پسند کرتا ہوں, کیونکہ ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان جو اپنا ایک مستقبل دیکھتا ہے تو وہ ایک روشن مستقبل کی خاطر جو خود مختاری ہوتی ہے کہ اس کے اپنا جو ہے اس کا ایک روشن مستقبل ہو, اس کے ملک کے اندر کچھ ترقی ہو, اس کے ملک کا جو ہے وہ ایک جو چیز ہے وہ ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ چلے, اس کے ملک کے فیصلے اس کے اپنے ملک میں ہی ہوں. اسی طریقے سے وہ بہادر لوگوں کا, ایک نوجوان ہمیشہ بہادر ہوتا ہے, وہ بہادری کو پسند کرتا ہے. تو عمران خان کے اندر 3-4 چیزیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایک نڈر انسان کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جب سوچ لیتا ہے کہ میں نے ایک چیز کرنی ہے اور وہ ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے عمران خان ایک بڑی سوچ کے ساتھ ہمیشہ مستقبل مزاج ہے, اور وہ کبھی بھی اپنا جو ایک بات کہتا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹتا. تو یہ بہت ساری یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند آئی ہیں, جس کی وجہ سے میں خان صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. بہرحال آپ سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے سامعین, ہماری جو یہ ملاقات ہے اس ملاقات سے ہمارے سامعین کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور آنے والے وقت میں ہم اپنے سامعین کے لیے صحت سے متعلق, تعلیم سے متعلق, کیریئر کونسلنگ ہو گئی, اس کے علاوہ ہمارے جو سماجی ایشوز ہوتے ہیں, پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی کہ لوگوں کو سوچ کیسے دینی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ سیاست میں بات کریں گے. سیاست پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیاست ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہم سیاست پہ بات کریں تو تعلیم سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, صحت سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہمارے جو فائنانس ہیں, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب تک ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہوگی, ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہوگا, ہمارے ملک کا صحت کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا, اور باقی جو حالات ہیں, معاشی نظام ہو گیا, معاشی حالات ہیں لوگوں کے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں سیاست کے اوپر لازمی بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا ہر کام سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جی فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, آپ جو ہے اپنے پوائنٹس دیں. اچھا, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی تنظیم سے یا تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں, اور اس میں کیا عہدے ہیں آپ کے؟ میں بیسیکلی انصاف ڈاکٹر فورم سے وابستہ ہوں, جو کہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے. اور میرا اسے وابستہ ہونا اس لیے ہے کہ میں چونکہ عمران خان کی پالیسیز کو, جو عمران خان کا ویژن ہے اس کو پسند کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اقتدار میں آئے اور اس کا جو ویژن ہے وہ بڑا ایک کلیئر ویژن ہے اور بڑا براڈ ہے اور ایک ترقی پسند ویژن ہے. تو میں وہاں پہ فوکل پرسن کام کرتا ہوں اور انصاف ڈاکٹر فورم کے. اس کے علاوہ میں سماجی کارکن بھی ہوں. میں جب میرے لوگوں کو کسی ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹل کے اندر کسی مدد کی, بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, یا پیشنٹ کا ویسے کوئی کام ہوتا ہے, ان کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے, تو میں وہاں بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. باقی جو ہے میرے اپنا میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں, اور اس کے علاوہ مجھے شوق ہے کہ میں یوٹیوب چینل کے تھرو اپنے لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دوں, مختلف
جو چیزیں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ سارے میرے وہ چیزیں. اچھا یہ بڑا زبردست ہمارا انشاءاللہ پروگرام جو رہے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نام ہم گپ شپ ہی رکھیں, نام بدل بھی سکتا ہے, لیکن شروع میں یہ گپ شپ ہے. شروع میں تو ہم 2 نے یہ پہلا پروگرام کیا ہے, دوسرا تیسرا وہ بھی ہم 2 کریں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم 2 ہی بیٹھیں, ہم 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک فورم بنا لیں جس میں 5 6 7 8 لوگ ہوں. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کتاب دیکھیں نا, اب ہم بکس پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جب بکس کے حوالے سے بات ہوگی تو کتاب دوستی کے نام سے بھی پروگرام ہو سکتا ہے. جب ہم صحت سے متعلق بات کریں تو ہیلتھ ٹاک کے متعلق بات ہو سکتی ہے. جب ہم سیاسی ایشوز پہ بات کریں گے تو اس کا نام پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو جتنے ہم ایکسپرٹیز کو بھی بلا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ ان کی اگر جو ایکسپرٹیز ہوں گی اس کے مطابق وہ بات کریں گے. تو ہمارا بیسیکلی ہم 2 کا ملنے کا اور بیٹھنے کا جو اصل میں سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب لوگ جو ہیں ان کو زبان مل گئی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زبان کا اور اس فورم کا استعمال لازمی کرنا چاہیے ہمیں, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے, لوگوں کو ہر طریقے سے دیکھیں نا. اگر 2-4 فورم رہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں, کیا بول رہے ہوں, وہ صحیح خبریں نہ پہنچا رہے ہوں. تو ہماری ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ وہ اصل تک پہنچے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ اصل تک پہنچیں انشاءاللہ ہمارا یہ. ٹھیک ہے جناب.